بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کووڈ-19 جب سے آیا ہے اس کے متعلق دو نظریے ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والا عذاب ہے، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، اللہ کی نافرمانی بہت زیادہ ہو گئی، اس لیے اللہ نے یہ عذاب بھیجا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک نظریہ ہے، جی ہاں ضروری ہے اللہ سے معافی مانگیں، سب کچھ جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو ایک اللہ کی طرف سے آنے والے اس عذاب کے لیے اللہ سے معافی مانگنا ہے، تو ظاہر بات ہے صرف معافی مانگنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ دنیا دارالاسباب ہے، تو اگر ہم اس نظریے کو مان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اب اسباب کے طور پر احتیاط تو کرنا پڑے گا، اور احتیاط کرنے کے لیے ڈاکٹرز کا مشورہ لینا پڑے گا، اور دنیا کا عالمی صحت ادارہ WHO اس کے مشوروں پر چلنا پڑے گا، احتیاطی تدابیر کرنی پڑے گی۔ وہ احتیاطی تدابیر جو WHO بتائے گا، وہ احتیاطی تدابیر جو ڈاکٹرز بتائیں گے، جو WHO کے ہی بتائے ہوئے باتوں کو یہاں پھیلاتے ہیں، وہ احتیاطی تدابیر جو ہماری حکومت بتائے گی، وہ حکومت جو ماشاءاللہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، ملک کی بھلائی کے لیے سالہ سال سے بہت اچھے کام کرتی آ رہی ہے۔ نوٹ بندی کی انہوں نے ابھی حال میں کسانوں کا قانون لا کر بھلائی کا ارادہ ہے، بھلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ حکومت جو چند سال پہلے NRC کے نام پر قانون لانا چاہتی تھی، وہ حکومت جو نئی تعلیمی پالیسی لائی ہے، وہ حکومت جو 3 طلاق بل لائی، وغیرہ وغیرہ، اس حکومت کے تدابیر کو آپ کو اختیار کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ان تدابیر کو اور ان کی ان باتوں کو بغیر کسی شک و شبے کے آپ کو عمل کرنا پڑے گا، اگر اس بیماری کو آپ اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں تو۔ ایک نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے، اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کرونا وائرس ایک سازش ہے، ایک دھوکہ ہے انسانیت کے ساتھ۔ ڈی پاپولیشن یعنی دنیا سے آبادی کو ختم کرنے کے لیے ایک چال چلی جا رہی ہے، اور یہ انسانوں کا بنایا ہوا وائرس ہے، اس طرح کا ایک نظریہ ہے۔ اس نظریے کو بتانے والے بھی اچھے سے اچھے ڈاکٹرز ہیں، صرف انڈیا میں نہیں ہیں بلکہ باہر ملک کے بھی ہیں، یہاں تک کہ امریکہ میں خود موجود ہیں۔ اور صرف مسلمان بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم بھی مسلمانوں سے زیادہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے، ایک پری پلان تیار کردہ وائرس ہے، جو انسانوں کو ختم کرنے کے لیے انسانوں نے ہی بنایا ہے۔ اور اس نظریے کو ماننے والے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، ہمارے ہاں انڈیا میں بھی موجود ہیں، باہر ملکوں میں بھی موجود ہیں۔ اور اس بات کو ہم اس طرح صرف یہ کہہ کر کہ یہ بعض مولویوں نے یا بعض تنگ نظر لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے چھوڑ بھی نہیں سکتے، چونکہ یہ جو لوگ اس نظریے کو بتا رہے ہیں، اس نظریے کے حامل ہیں، وہ بھی اپنی جگہ ایک مقام رکھتے ہیں، ایک ویلیو رکھتے ہیں، ایک پوزیشن ہے ان لوگوں کا۔ تو محترم ناظرین، یہ دو نظریے ہمارے سامنے ہیں۔ شروع ہی سے ہم سب کنفیوز ہیں کہ کس نظریے پر جمع جائیں، اور ضروری یہ ہے کہ کسی ایک نظریے پر ہمیں جمنا ہے، یہ ضروری ہے، اس لیے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر اگر ہم ہوتے رہیں گے
تو ہم ٹھیک طور پر فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ اللہ کا عذاب مانتے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے مانتے ہیں، انسانوں کا، لوگوں کا کوئی دخل نہیں مانتے، تو ٹھیک ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور ان ڈاکٹرز کو، ان ڈاکٹروں کا جو ہیڈ ہے WHO، اسے ہی ماننا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دوسرے طبقے کی باتوں کو نہیں مان سکتے۔ اگر دوسرا نظریہ آپ اختیار کرتے ہیں تو بھی کنفیوز ہے کہ لوگ ہمارے آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں، دن بدن ہم سوشل میڈیا کے ذریعے، مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے، نیوز پیپرز میں، ویڈیوز میں، یہاں تک کہ ہمارے اپنے قریبی رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، جاننے پہچاننے والوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تڑپ تڑپ کر لوگ مر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں اسی طرح سے لوگ یہاں مر رہے ہیں۔ تو اگر ہم دوسرا نظریہ اختیار کرتے ہیں تو بھی ہمیں پریشانی ہے کہ یہ تو آنکھوں دیکھے کے خلاف ہو رہا ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ ناظرین، اس وائرس کو یا اس جیسے وائرس کو پہچاننے کے لیے اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم پچھلی تاریخ بھی اٹھا کر دیکھیں کہ کبھی ایسا ماحول بنایا گیا ہے یا ایسا ماحول بنا ہوا تھا، ایسی بیماریاں، وبا پہلے بھی آئی تھی یا نہیں آئی تھی، کچھ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی آپ کے بی کیئرفل چینل میں پچھلے چند کلپس میں یہ حقیقت سامنے لائی گئی ہے کہ پچھلی وبا میں، جسے وبا کہا گیا تھا، وہ کس طرح سے آئی، اس وقت کیا نشانیاں تھیں اور کیسے ہوا، کیا ہوا، یہ کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اس کی لنک اوپر آپ کو نظر آ جائے گی، اس پر کلک کر کے آپ جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں کس طرح سے وبا آتی تھی اور اس کے بعد اس وبا کی حقیقت کیا ہوئی۔ آج ہم اس اپنے پہلے ویڈیو کلپ میں اس کرونا وائرس کی حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہوں، بلکہ ایک ویڈیو ہے جس کی پڑتال میں یہاں کروں گا، جو ویڈیو آپ کو یوٹیوب میں بھی مل جائے گا اور اس کی لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ اس ویڈیو کی تفصیل آپ کے بارے میں رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ ہی خود فیصلہ کر سکیں گے آسانی کے ساتھ کہ ہم کس نظریے پر جمیں۔ بل گیٹس یہ مائکروسافٹ کمپنی کا مالک ہے، یہی وہ آدمی ہے جس کی ایجاد کردہ پولیو ویکسین ہم اپنے بچوں کو ڈلواتے ہیں، اور خصوصاً ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ 3 ملکوں میں زوردار طریقے سے حکومت، ہر وقت کی حکومت اس ویکسین کو بچوں کو ڈلواتی ہے۔ یہ آدمی ایک وقت میں دنیا کا سب سے بڑا مالدار مانا جاتا تھا، اب تو نہیں ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ یہ سب سے بڑا مالدار تھا۔ سال 2015 میں ٹیڈ ٹاک ایک اسٹیج ہے جس میں بڑے بڑے لوگ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور یوٹیوب میں چینل بھی ہے۔ اس اسٹیج پر اس نے کرونا وائرس کے بارے میں یہ بتا دیا تھا کہ آئندہ کچھ سالوں میں ایک وائرس آنے والا ہے جو سب سے خطرناک ہے۔ جی ہاں، وبا کہنے والے اس کو غور سے سن لیں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے، یہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس میں انسانوں کا کوئی دخل نہیں ہے، اب وہ اس بات پر غور کریں کہ یہ بل گیٹس کون ہے۔ نعوذ باللہ، یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، تو دور دور تک اسے الہام ہونے، یا یہ ولی اللہ بھی نہیں ہے کہ اسے اپنی فراست سے کچھ باتیں نظر آ گئی، سامنے آ گئی، یا کوئی دور اندیش آدمی بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے بیماری کو جو 2019 میں آنا تھا، 20 میں آنا تھا، 4-5 سال کے بعد، لیکن 2015 میں بتا رہا ہے۔ اس ٹاک میں اس نے آنے والی اس بیماری کے بارے میں بتا دیا ہے۔
جو 5 سال کے بعد آنا تھا. پوری اس کی بات انگلش میں ہے اور اس پورے ویڈیو کی لنک میں ڈسکرپشن میں دیکھ رہا ہوں، جو چاہیں وہاں جا کر دیکھ لیں. لیکن اس انگلش کی ٹاک کو میں خلاصتاً اردو میں یہاں پیش کروں گا، اور آپ اس کی ان باتوں سے سمجھیں کہ یہ وائرس انسانوں کا بنایا ہوا ہے یا اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. اس ٹاک کا عنوان ہی کچھ اس طرح سے ہے: The next outbreak we are not ready. اگلا آؤٹ بریک جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، یہ اس کا عنوان ہے. جب وہ بات کرنے کے لیے اندر داخل ہوتا ہے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے، تو وہ اپنے ساتھ ایک سلنڈر لے کر آتا ہے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ سلنڈر کیوں لے کر آ رہا ہے. بات شروع کرتا ہے وہ پرانے اور نئے خطرات میں فرق کے ساتھ. کہتا ہے کہ پہلے جنگیں ہوتی تھی، نیوکلیئر وار کے نام سے انہیں بتایا جاتا تھا، اور نیوکلیئر بام ہتھیار سے جنگیں ایک ملک سے دوسرے ملک لڑی جاتی تھی. جس وقت یہ جنگوں کا اندیشہ ہوتا تھا تو لوگ ایسے ہی سلنڈروں میں اناج، کھانے پینے کی چیزیں بھر کر اپنے بیسمنٹ میں رکھ لیتے تھے تاکہ آئندہ کے لیے کام آئے. یہ سلنڈر لا کر دکھا کر وہ لوگوں کو سمجھاتا ہے. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement filled with cans of food and یہ کہہ کر کہ پہلے زمانے میں نیوکلیئر وار ہوا کرتی تھی، وہ اگلا جملہ کہتا ہے کہ اگلے زمانے میں نیوکلیئر وار جنگیں نہیں ہوں گی، بلکہ اگلے زمانے میں اگر کوئی کروڑوں لوگوں کو مار سکتا ہے تو وہ وائرس سے مار سکتا ہے. یہ اس کے جملے ہیں. ذرا غور کریں، نیوکلیئر وار، نیوکلیئر جنگیں کون کرتا تھا؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے ہوتی تھی؟ کیا یہ اللہ کا عذاب تھا؟ نہیں، بلکہ انسان لڑتے تھے زمینوں کے لیے، جائیداد کے لیے، مال کے لیے، عزت کے لیے. پہلی جنگ عظیم ہے، دوسری جنگ عظیم ہے، فرسٹ ورلڈ وار ہے، سیکنڈ ورلڈ وار ہے. یہ سب ایک ملک دوسرے ملک کو ختم کرنے کے لیے لڑی گئی جنگیں ہیں، جسے نیوکلیئر وار کہہ سکتے ہیں. اسی لیے تقریباً ہر ملک کوشش کرتا ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ہتھیار موجود ہوں اور تیاری کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پہلے یہ تھا، لیکن اگلے زمانے میں نیوکلیئر جنگیں نہیں بلکہ وائرس سے لوگوں کو ختم کیا جائے گا. یہ بات اس نے بتا دی. وائرس کا نام بھی اس نے لے لیا. کروڑوں لوگوں کے مارے جانے کی بات بھی اس نے کہہ دی ہے. اب کیا باقی رہ گیا ہمارے سمجھنے کے لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا انسان نما درندوں کی طرف سے ہے؟ آگے سنیے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے نیوکلیئر خطرے کو روکنے کے لیے بہت کچھ خرچ کر دیا ہے، لیکن وائرس سے بچنے کے لیے کچھ بھی خرچ نہیں کیا، اور ہمیں ضروری ہے کہ ہم وائرس سے بچنے کے لیے خرچ کریں. اس نے کہا کہ اگر ہم اس آنے والی مہاماری، آنے والے پینڈیمک سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو ایبولا سے خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے. شاید آپ کے علم میں ہو کہ ایبولا وائرس افریقہ کے 3 غریب ملکوں میں 2014 میں آیا تھا یا لایا گیا تھا، جس میں صرف 10,000 لوگوں کی موت ہوتی ہے، اور وہ 3 غریب ملکوں میں ہی تک محدود رہ کر ختم ہو جاتا ہے. بل گیٹس کہتا ہے کہ آنے والا وائرس بہت ایبولا سے زیادہ خطرناک ہے. ایبولا کے مقابلے میں یہ شہروں میں داخل ہوگا، شہروں میں پھیلے گا. یہ بھی اس نے اشارہ دے دیا. ایبولا کیوں زیادہ نہیں پھیلا، اس کی بھی وجوہات وہ خود بتاتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ ایبولا کے نہ پھیلنے کے لیے 3 بڑے وجوہات ہیں.
اس میں پہلی وجہ ہیلتھ ورکرز کا بہترین کام یہ بتاتا ہے۔ دوسری وجہ وہ بتاتا ہے کہ ایبولا وائرس کا پھیلنا زیادہ اس لیے نہیں ہوا کہ ایبولا وائرس ہوا کے ذریعے نہیں پھیلتا، اس کے جملے ہیں جو اس کے مریض ہوتے ہیں ایبولا مریض وہ بستر پکڑ لیتے ہیں، بستر کے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسری جگہ سے موو نہیں کرتے تو وہ وائرس انہی کی حد تک رہ جاتا ہے۔ یہ دوسری وجہ تھی۔ تیسری وجہ یہ بتاتا ہے کہ ایبولا وائرس زیادہ تر شہروں میں نہیں پھیلا، اور اس کے آگے ایک عجیب بات وہ کہتا ہے کہ یہ قسمت کی بات تھی، قسمت کو بیچ میں لاتا ہے، قسمت کی بات تھی، اور قسمت ہر وقت ساتھ نہیں دیتی۔ اگر وہ شہروں میں پھیلتا تو صورتحال کچھ اور ہوتی، یعنی اس بات میں وہ اشارتاً یہ کہہ گیا کہ اب آنے والا وائرس شہروں میں پھیلے گا، اور بے شک ہم نے دیکھا صورتحال کے بڑے بڑے شہروں میں ہی پہلے پھیلا یہ وائرس، اب دیہاتوں میں آ رہا ہے، لایا جا رہا ہے۔ اور اس نے قسمت کی بات کہتے کہتے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی بار ہماری قسمت ہمیں ساتھ نہ دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انفیکشن والا مریض اپنے آپ کو صحت مند سمجھ کر اچھا محسوس کرتے ہوئے کوئی فلائٹ پکڑ لیں یا کوئی بازار چلے جائیں۔ ان جملوں پر آپ غور کریں، اور یہ آپ کو یہ یاد رہے کہ یہ 2015 میں یہ کہہ رہا ہے، اور ٹھیک اسی طرح دسمبر 2019 کو خبر آتی ہے کہ چین کے بازار سے وائرس پھیلا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر آتی ہے کہ فلائٹ کے ذریعے سے یہ وائرس ایک ملک سے دوسرا ملک، ایک شہر سے دوسرا ملک پھیل گیا ہے نا تعجب کی بات۔ آگے بل گیٹس حوصلہ بھی بڑھتا ہے کہ ہمیں اس مرتبہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اس مرتبہ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، سیل فون ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، سیٹلائٹ میپس ہیں، اور ایڈوانس بایولوجی جیسا بہت کچھ ہمارے پاس ہے۔ بس ہمیں ان سب چیزوں کو گلوبل ہیلتھ سسٹم میں فٹ کرنا ہے۔ یہ لفظ یاد رکھیں، گلوبل ہیلتھ سسٹم، اس کو وہ کہتا ہے۔ یہی اصل ہے، یہ سارا پروپیگنڈا گلوبل ہیلتھ سسٹم لانے کے لیے ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہیلتھ سسٹم ہو، ایک ہیلتھ سسٹم کے تحت پورے ہیلتھ سسٹم دنیا کے ملکوں کے چلیں، جو وہ اوپر کا بڑا ہیلتھ سسٹم کہیں اسی ہیلتھ سسٹم کے زیر نگرانی رہ کر تمام ملک کام کریں۔ یہی ان کا منصوبہ تھا، جو ہمیں واضح طور پر آج نظر آ رہا ہے کہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو کہہ دیتا ہے، جو بتا دیتا ہے، وہی سر تسلیم کر کے ہر ملک مان لیتا ہے، ہر ملک کی حکومت مان لیتی ہے، ہر ڈاکٹر مان لیتا ہے۔ تو دھیرے دھیرے ادھر ہی رخ چل رہا ہے، اور آدھا پونا راستہ طے کر چکا ہے کہ گلوبل ہیلتھ سسٹم دنیا میں زندہ ہو جائیں، کہ ایک ہیلتھ سسٹم ہو جس کو سب لوگ ماننے والے بنے۔ اور وہ عجیب بات ہے، یہ ترغیب دیتا ہے کہ ہمیں نیٹو کے نظام سے سیکھ لینا چاہیے۔ نیٹو کیا ہے، کس بلا کا نام ہے، مجھے یہاں بتانے کے لیے وقت نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس پر بات کروں گا۔ اتنا ضرور آپ اس کے بارے میں ذہن میں رکھ لیں کہ نیٹو بھی ایک ایسا ادارہ ہے جو انہی انسان نما درندوں کی بنائی ہوئی ایک تنظیم کا نام آپ کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، آگے کی ٹاک میں وہ اس مہاماری سے بچنے کے لیے 5 کام بتاتا ہے۔ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ ہر ملک کو چاہیے کہ اس مہاماری سے بچنے کے لیے پیسہ انویسٹ کریں، پہلے سے تیاری کریں، اگر نہیں کی تو اس سے کہیں زیادہ پیسہ آنے والی مہاماری میں اور اس کے علاج میں خرچ ہو جائے گا۔ یہ اس ٹاک میں وہ 2015 میں کہتا ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ بل گیٹس جیسا آدمی جس کی پولیو ویکسین کئی ملکوں میں اور خصوصاً ہمارے ہندوستان میں بڑے زور و شور سے چل رہی ہے، اتنا بڑا آدمی جو ویکسین بناتا ہے، جب یہ کہہ رہا تھا کہ وائرس آنے والا ہے، تیاری کرنے کی ضرورت ہے،
تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ تیاری کیوں نہیں کی گئی؟ WHO نے کیوں تیاری نہیں کی؟ WHO نے بل گیٹس کی بات کو کیوں سیریس نہیں لیے؟ اب اس میں غور کرنے پر دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس آدمی کو جو یہ کہہ رہا ہے اس کو ہلکا لے لیا گیا کہ یہ ایسے ہی بکتا رہتا ہے، اس کی ایسی ہی باتیں ہیں، جیسا کرونا وائرس کے بارے میں کچھ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سادہ ہی بیماری ہے، سردی زکام ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پورا میڈیا، پوری حکومتیں، سارے لوگ جو ہے ان کو سرسری لے رہے ہیں، یہ کوئی ایسے ویسے ڈاکٹر ہیں، ایسے ہی گلی کے لوگ ہیں، یہ بول رہے ہیں۔ ایسے ہی بل گیٹس کو سمجھ لیا گیا کہ یہ ایسے ہی بول رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، چونکہ یہ اتنا چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے کہ اسے جو ہے آپ بالکل جو ہے نظر انداز کر دیں۔ تب تو دوسری بات پکی ہے کہ جان بوجھ کر اس کی بات کو نظر انداز کیا گیا۔ جی ہاں، یہی بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ جان بوجھ کر بل گیٹس کی بات کو نظر انداز کر دیا گیا، اور یہ حالات جو آج ہم دیکھ رہے ہیں پیدا ہو گئے۔ تو اس سے یہ بات اور زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ ان لوگوں کی منصوبہ بند ایک سازش ہے، اور اس سازش میں فلاں ملک، فلاں آدمی، فلاں ادارہ ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے ملک، پوری کنٹریز، تمام حکومتیں اکا دکا چھوڑ کر، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر، کچھ حکومتوں کو چھوڑ کر، سارے اس سازش میں ملوث ہیں۔ اگر نئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نئے ہیں، تو ضروری تھا کہ 2015 میں یہ قدم اٹھا لیا جاتا، بل گیٹس کی بات مان لی جاتی۔ تو جب نہیں مارے ہیں اور ہم آج صورتحال دیکھ رہے ہیں، 2015 میں جو اس نے بتایا تھا وہ سارے حالات آج ہمارے سامنے واضح ہو چکے ہیں۔ تو اس پوری آج کی بات میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور واضح ہو گیا ہوگا کہ 4-5 سال پہلے ہی ایک ایسا آدمی جس کی دنیا میں مان ہے، سمان ہے، مقام ہے، اسٹیٹس ہے، اور اس کی ویکسین کئی ملکوں میں اپنائی گئی ہے، اس آدمی کی بات کو نظر انداز کیا گیا، جس کا ہمیں نتیجہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک منصوبہ بند سازش ہے۔ محترم ناظرین، اسی سلسلے کا اگلا ایک حصہ ہے جو انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کے سامنے آئے گا، اس میں اور واضح طور پر اس منصوبہ بند سازش اور کھیل کا آپ کو دلیل کے ساتھ، پھر ایک اہم دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس باتوں کو رکھوں گا۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ پسند آ گیا تو لائک ضرور کریں اور دوسروں کو شیئر کریں۔ ایسے ہی ان باتوں کو سرسری نہ لیں۔ یہ صورتحال جو آج پیدا ہوئی ہے، اس سے خطرناک صورتحال آنے والی ہے، اور وہ کیا صورتحال ہے ان چیزوں کو بھی یہ لوگ وقتاً فوقتاً بتا دیے ہیں، بتا دیا کرتے ہیں، یا میں یوں کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ان کی زبان کھلوا دی جاتی ہے تاکہ ہم چوکن نہ رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔